ہر سال جب بارش ہوتی تو کبھی ان کا ایک کمرہ بیٹھ جاتا، کبھی برآمدہ گر جاتا، کبھی چھت گر جاتی، کبھی دیواریں گر جاتی. پھر جب وہ برسات کا موسم ختم ہوتا تو پھر وہ مٹی سے دوبارہ لپائی کرتے. پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں وہ لپائی کرتے تھے کچی دیواروں پہ اور پھر رہائش کے اس کو قابل بناتے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سال حضرت کا یہ معاملہ ہم نے دیکھا کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ان کی چھت گر جاتی، یا کوئی دیوار گر جاتی، یا کوئی کمرہ گر جاتا، اور جب برسات کا موسم ختم ہوتا پھر آپ اس کی دوبارہ مرمت کرتے، اس کی لپائی کرتے، اس پہ مٹی لگاتے وغیرہ وغیرہ، رہائش کے قابل بناتے. فرماتے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے استاد حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میاں جی کے نام سے مشہور ہیں، ان سے ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہر سال آپ اتنا پیسہ اس پر لگا دیتے ہیں، اگر ایک مرتبہ مکان پکا بنا لے تو یہ روز روز اور ہر سال جو خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ بچ جائے گا. بھائی 8-10 سال کا خرچہ اگر اس کا لگا لے تو ایک مرتبہ میں کام نمٹ جائے گا، اور ہر سال کی جو یہ ٹینشن اور پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی. کہنے لگے کہ حضرت نے میری بات سنی اور بات سن کر ٹال دیا، بات سن کے ٹال دیا. پھر کبھی موقع ملا میں نے پھر دوبارہ یہ درخواست حضرت کے سامنے رکھی، پھر سنی انسنی کر دی، بات ٹال دی. پھر تیسری دفعہ جب موقع ملا میں نے پھر حضرت سے یہ بات کی کہ حضرت یہ کریے دیں. تو حضرت نے مجھے بلایا، ادھر کریں گے، حضرت نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہا کہ یہ دیکھو سامنے یہ پوری گلی نظر آ رہی ہے، ایسے اشارہ کر کے کہا یہ دیکھو یہ پوری رو اور یہ پوری گلی نظر آ رہی ہے. میں نے کہا کہ جی آ رہی ہے. فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جتنے مکان اس رو میں ہے یا اس رو میں کسی کا مکان پکا بنا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ بھائی ہم تو اتنے بوڑھے ہو گئے، وہ بڑے لطیف مزاج کے تھے، کہنے لگے کہ ہاں بھائی میاں شفیع یہ بتاؤ کہ کیا اچھا لگے گا کہ پوری دونوں رو کچے مکانوں کی اور اس میں میرا مکان پکا ہو، یہ اچھا لگے گا؟ اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں سارے لوگوں کے مکانات پکے بنا دوں، اتنی میری گنجائش نہیں ہے، اتنی میری حیثیت نہیں کہ میں سب لوگوں کے مکان پکے بنا دوں. سب کے مکان کچے ہو اور میرا مکان پکا ہو تو کیا اچھا لگے گا؟ ہر آدمی لچائی کی نگاہ سے دیکھے گا. چلو میں تو کر سکتا ہوں، لیکن دوسرے بیچارے ان کی تو گنجائش نہیں ہے، وہ تو نہیں کر سکتے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے استاد حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کرتے دل سے یہ بات کہی اور مجھے یہ بات سمجھائی کہ میاں ہم تو اتنے بھوکے ہو گئے، ہمیں آج تک اتنی عقل نہیں ہے جتنی عقل کی باتیں تم ہمیں سکھا رہے ہو. فرماتے حضرت کہ میں تو پانی پانی ہو گیا کہ دیکھو بڑوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ کس قدر سوچ گہری ہوتی ہے. حالانکہ پکا مکان بنانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرام اور مکروہ نہیں ہے، جائز ہے بہتر سہولیات کے ساتھ حلال طریقے سے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے قرض سے اجتناب کرتے ہوئے پکا مکان آپ اپنی رہائش کے لیے بنا سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ عجیب سی بات ہوگی کہ میں تو اپنا پکا مکان بنا کر بیٹھ جاؤں اور باقی ساری گلی والے جو ہے مجھے دیکھتے رہے اور حسد کرتے رہے کاش کہ ہمارے پاس ہی کیسے ہوں. فرمایا کہ یہ زندگی تو گزر گئی ہے، اب تو جتنی باقی ہوگی اسی طریقے سے گزر جائے گی. حضرت یہ ہے ان لوگوں کی واقعات اور ان لوگوں کی مثالیں کہ جنہوں نے جو اگرچہ حضرات صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھے، حضرات صحابہ کے دور میں تو نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حضرات صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے. ہمارے پاس بس صرف تقریریں ہیں، لفاظیاں ہیں، بس اس کے علاوہ کھیلا خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم گفتار کے قاضی ہیں اور وہ کردار کے قاضی تھے، کردار کے قاضی تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 5 باتیں ارشاد فرمائی. ان 5 باتوں میں سے ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی. خیر
وہ 5 باتیں ارشاد فرما کر آپ نے حاضرین سے یہ فرمایا. کسی وقت موقع ملے گا میں وہ 5 باتیں پڑھی جائیں میں پھر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. ان میں سے میرے موضوع سے متعلق ایک بات ہے جو میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں. 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ کون ہے اس میں کوئی ایسا آدمی کہ جو مجھ سے یہ 5 باتیں لے لے اور خود بھی عمل کرے دوسروں تک بھی پہنچائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کون ہے سب سے پہلے میں کھڑا ہو گیا. سب سے پہلے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ نے 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. دیکھو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو صحیح معنوں میں اس وقت تم مسلمان ہو جاؤ گے. اس وقت تم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوگے. اس وقت تم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوگے جب تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.